ماما نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر کوئی اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے اپنی امی سے بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود کو انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گے۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پروپوزل پر رضامند نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے نافرمانی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو اپنی زندگی کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں مت بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں کسی اور سے بھی نکاح کر لیں، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ تم اب بچوں والی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو کہ اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا؟ اس بار جلال کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ بول نہیں سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم مجھے دوبارہ فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ معاف ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے اب بتا دینا چاہیے بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے گھر سے نکال دے، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تک میں اس کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں۔ کس لیے؟ اسے ماما کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی۔ یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو فون پر اس سے رابطہ ہے، پھر تم یہ سب خود فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے ماما کی آواز پہلے سے زیادہ برائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا ہے۔ ویری سیڈ۔ سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر یہ ہے
تم ہی دوبارہ اس سے بات کرو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، امامہ نے کہا۔ تو پھر تم اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ۔ امامہ کا بوائے فرینڈ، اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام کوائف سے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل اور صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بیوقوف لگی تھی۔ میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے، ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محظوظ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے اگر آپ ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کریں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہی نہیں ہونا چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ آپ وقتی طور پر اس سے نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا،
मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर इस तरह के मामलात, आप खुद इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो आप खुद कर लें, आखिर आप इसके दोस्त हैं। जलाल ने कुछ चुभते हुए अंदाज में सलार से कहा, आप इस्लामाबाद से लाहौर इसकी मदद के लिए आ सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। इसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा। सलार ने कंधे झटकते हुए बेतासुर लहजे में कहा, वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। मगर आर्जी शादी या निकाह में तो मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं है। बाद में आप भी इसे तलाक दे दें। जलाल ने मसले का हल निकाल लिया था। आपका मशवरा मैं इसे पहुंचा दूंगा, सलार ने संजीदगी से कहा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पीर कामिल सलार इमामा लव स्टोरी एपिसोड नंबर 5। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करूं तो इस मून टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।